والدین کا حق ہے کہ انہیں پتا ہو کہ ان کے بچے جو اسکول جاتے ہیں، یونیورسٹی جاتے ہیں، وہ کہیں کسی خطرے میں تو نہیں۔ حکومت کا فرض ہے کہ وہ والدین کو، عوام کو اس حوالے سے اعتماد میں لیں کہ ان کے بچے اگر اسکول اور یونیورسٹی جا رہے ہیں تو انہیں کسی قسم کا کوئی خطرہ تو نہیں ہے، ابہام نہ ہو، قیاس آرائیاں نہ پھیلیں، اس قسم کے میسیجز نہ گردش کر رہے ہوں کہ والدین کنفیوز ہو جائیں کہ ان کے بچے جب کل اسکول جائیں گے یا یونیورسٹی جائیں گے تو وہ محفوظ ہوں گے یا نہیں، اور وہ یہ فیصلہ کرنے میں انہیں مشکل ہو رہی ہو کہ انہیں کل اپنے بچوں کو اسکول یا کالج بھیجنا ہے یا نہیں۔ جیسا کہ اس سارے معاملے پر قیاس آرائیاں نہیں ہونی چاہیے، اس سارے معاملے پر پینک نہیں کریٹ کیا جانا چاہیے، اسی طریقے سے والدین کو اعتماد میں بھی لیا جانا چاہیے۔ پروگرام میں سب سے پہلے اسی اہم معاملے کی بات کریں گے ہم کہ دہشت گردی کے خدشات کی وجہ سے ملک بھر میں تعلیمی ادارے بند کیے جا رہے ہیں۔ وفاقی وزارت داخلہ نے 26 جنوری کو تعلیمی اداروں میں ممکنہ دہشت گردی کے خدشے پر سیکیورٹی الرٹ جاری کیا، جس کے بعد ملک بھر میں تعلیمی ادارے بند ہو رہے ہیں۔ پنجاب حکومت کے بعد آرم فورسز کے زیر انتظام تعلیمی ادارے بھی 31 جنوری تک بند کر دیے گئے، اور مختلف شہروں میں اکثر نجی تعلیمی ادارے بھی بند کرنے کے اعلانات سامنے آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے غیر یقینی کی کیفیت پیدا ہو رہی ہے، کیونکہ حکومت کی طرف سے، تمام حکومتوں کی طرف سے، صوبائی اور وفاقی حکومت کی طرف سے اس بات کو واضح نہیں کیا گیا، والدین کو یا اسکولوں کو اعتماد میں نہیں لیا گیا کہ خطرہ کس قسم کا ہے، اور والدین کو پتا ہو عدم تحفظ کا اس سے احساس جنم لے رہا ہے۔ 16 دسمبر 2014 کو آرمی پبلک اسکول پشاور میں دہشت گردی کے اندوناک واقعے کے بعد ملک بھر میں تعلیمی اداروں کی سیکیورٹی کے لیے اقدامات کیے گئے، لیکن ایک صوبہ ایسا بھی ہے جس نے تعلیمی اداروں کی سیکیورٹی کے لیے اقدامات پر غیر سنجیدگی دکھائی۔ سندھ کے محکمہ تعلیم نے آج نہیں، تقریباً 1 سال پہلے آرمی پبلک اسکول پشاور میں دہشت گردی کے واقعے کے بعد فروری 2015 کو، یعنی کہ اب سے 11 ماہ پہلے، صوبے بھر کے تعلیمی اداروں کا سیکیورٹی پلان تیار کر کے محکمہ پلاننگ اور ڈیولپمنٹ کو بھجوایا، جس میں تعلیمی اداروں کی ضرورت کے مطابق 4 دیواری کی تعمیر اور دیگر سیکیورٹی سے جڑے منصوبے پیش کیے گئے، اور تاکہ وہاں پر پڑھنے والے بچے محفوظ ہو سکیں۔ اور اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ آرمی پبلک اسکول کے واقعے سے سبق سیکھتے ہوئے بچوں کو محفوظ کرنے کے لیے اس سارے کے سارے پلان پر فوری عمل ہوا ہوگا، تو ایسا نہیں ہے۔ 1 سال ہونے کو آ رہا ہے، ہمارے پاس موجود دستاویزات کے مطابق محکمہ PND فائل دبا کر بیٹھا ہوا ہے، اور محکمہ تعلیم سندھ نے صوبے بھر کے تعلیمی اداروں کی سیکیورٹی کے لیے مختلف منصوبوں کی مد میں 7 ارب 63 کروڑ روپے کی لاگت کا سیکیورٹی مسودہ بھیجا، لیکن سندھ حکومت نے یہ منصوبہ نظر انداز کر دیا، اس پر عمل نہیں کیا۔ دہشت گردی کے تمام تر خدشات اور خطرات کے باوجود یہ منصوبہ فائلوں کی نظر ہو گیا۔ آج ایک دفعہ پھر سے تعلیمی اداروں میں دہشت گردی کا خدشہ ہے، لیکن سندھ حکومت کی غیر سنجیدگی کی وجہ سے تعلیمی ادارے غیر محفوظ خیال کیے جا رہے ہیں۔ معاملہ کیا ہے؟ بات کریں گے نمائندہ جیو نیوز رانا جاوید سے۔ رانا جاوید، یہ بتائیے گا، یہ کیا معاملہ ہے؟ سیکیورٹی کیا گیا ہو، ملک میں دہشت گردی کا خطرہ ہو، APS کا واقعہ ہو گیا ہو، اس کے باوجود یہ 7 ارب 63 کروڑ روپے کا پلان ایسے ہی پڑا رہے، کیا معاملہ ہے؟ جی بالکل شاذب صاحب، یہ منصوبہ جب آرمی پبلک اسکول پر حملہ ہوا تھا تو اس کے بعد حکومت سندھ کے محکمہ تعلیم نے اپنے طور پر نہیں بلکہ حساس اداروں کی مدد سے یہ منصوبہ بنایا تھا، اور اس میں باقاعدہ سرکاری تعلیمی اداروں کو حساس اور انتہائی حساس کا درجہ دیا گیا تھا۔ جب یہ منصوبہ بنایا گیا تو محکمہ تعلیم سندھ نے 7 ارب 63 کروڑ کا منصوبہ بنا کر ضلعی سطح پر یہ بنا کر پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کو ارسال کیا، جس کے بعد پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ نے دوبارہ یہ منصوبہ محکمہ تعلیم کو واپس کر دیا کہ ضلع انتظامیہ کی اپروول لے کر آئے، اس کے بعد اس پر عمل درآمد شروع کیا جائے گا، جس کے بعد فائل دوبارہ تمام ضلعوں کے جو ڈپٹی کمشنر ہیں ان کے پاس گئی، اور وہاں سے اپروول کے بعد دوبارہ آئی، اور پھر دوبارہ یہ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ میں جمع ہوئی فروری 2015 میں۔ لیکن تاحال اس فائل پر، اس منصوبے پر پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ نے کوئی عمل درآمد شروع نہیں کیا ہے، جبکہ حکومت سندھ جب کوئی ایسا حملہ یا ایسا کوئی واقعہ رونما ہوتا ہے تو سیاسی بیانات تو بہت دیتی ہے، لیکن اس پر عمل درآمد ممکن نظر نہیں آتا۔ لیکن اب دوبارہ جب 4 سدہ پر حملہ ہوا ہے تو حکومت سندھ نے اپنے طور پر دوبارہ ایک تھریٹس اور وارننگز اور جاری کیے ہیں اور اقدامات کا اعلان کیا ہے، لیکن یہ منصوبہ جو کہ 7 ارب 63 کروڑ روپے کا تھا، جس میں کراچی کے لیے 83 کروڑ روپے مختص کیے گئے تھے، وہ تاحال دوبارہ فائلوں میں دبا ہوا ہے، اس پر حکومت کی کوئی عمل درآمد فی الحال ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔